سب سے پہلی آواز اذان کی سنی، اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ کوئی بھجن سنتا ہے، کوئی پتہ نہیں کدھر کیا کیا گھنٹے سنتا ہے. میرے اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا، میرے ماں باپ نے سب سے پہلے میرے کان میں اذان سنائی. اس مہربانی کا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ کیا اس پر اطمینان نہیں؟ کتنی مہربانیاں گنواؤں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سارے میرے بھائی آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کریں جلدی سے. اب کھول دیں. کیا نظر آ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، اندھیرا نظر آ رہا تھا نا. یہ تھوڑی دیر سیکنڈ جو اندھیرا آپ کے سامنے تھا نا، نابینا کی زندگی میں ساری زندگی اندھیرا ہوتا ہے. میں اور آپ ساری زندگی سجدہ کریں نا تو کم ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں. کبھی سوچو وہ نابینا زندگی کیسے گزارتا ہے، نہ بچوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ فیملی کو دیکھ سکتا ہے. عید کے دنوں میں بچے آتے ہوں گے، ابو دیکھو کیسے کپڑے پہنے ہیں. وہ بیچارہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا. ہم نے کب شکر ادا کیا یار؟ اللہ تو نے آنکھیں دی، سلامت دی، اندھا نہیں بنایا. یہ تو ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں، کتنی نعمتیں گنواؤں. نا شکری، شکوے، کمپلین، آلویز کمپلین. محبت کرو اپنے رب سے. ارے بہت دیا ہے، بہت. اور سچی بات یہ، جتنا گناہگار ہوں نا، جتنا بڑا نافرمان ہوں، نافرمانوں کو کون دیتا ہے؟ آپ جاب سے فائر کر دیتے ہو، آپ کی بات نہ مانے امپلائی فارغ، بچہ بے نافرمان گھر سے نکال دیتے ہو. میں تو کتنا بڑا نافرمان ہوں، مگر روز دیے جا رہا ہے، روز دیے جا رہا ہے، کوئی نعمت واپس نہیں لے رہا. اور ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ پر ہی بھروسہ نہیں کرتے. آج سیکھ کے جانا ہے، آج بدل کے جانا ہے، آج اپنے رب سے محبت کا درس لے کے جانا ہے. مجھے کسی سے اتنا پیار نہیں کرنا ہے جتنا مجھے اپنے رب سے پیار کرنا ہے. وہ بڑا کریم ہے. یقین کرو جب رب سے بندہ محبت کر لیتا ہے نا، جب اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن میں اس کا اعلان ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ ہمیں اپنا بھروسہ عطا کر دے، ہم اسی سے مانگتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، ہمیں اپنا یقین عطا کر دے، تیرے فیصلوں پر اطمینان عطا کر دے. اللہ ہم کمزور ہیں، ہل جاتے ہیں، ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے، ہمارا توکل شیک ہو جاتا ہے. اللہ وہ غلطیاں بھی معاف کر دے. ہو سکتا ہے ہماری زبان سے ایسا کچھ ادا ہو گیا ہوگا، ہم نے تیرے فیصلوں پر بھی اعتراض کر دیا ہوگا. کریم ہے مالک، ہمارے وہ جملے معاف کر دے اور اب ہمیں اپنا بھروسہ عطا کر دے، ہمیں اپنا یقین عطا کر دے، تیرے فیصلوں پر اطمینان عطا کر دے. اور ہم تو یہ وہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا. اب آتے ہیں آپ کی زندگی کے بہت خوبصورت واقعات ہیں. میں نے کہا نا کہ آج چونکہ ٹاپک میرا توکل ہے تو میں ایک ہی واقعے کو روکوں پہ بات کروں گا، ورنہ حضرت ابراہیم کی سیرت ایسی سیرت ہے، میں نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو، سب کو کہوں گا وی مسٹ ریڈ. کیونکہ آپ کی زندگی میں نمرود کی آگ کا واقعہ بھی ہے، آپ کی زندگی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اور کس طرح آپ اپنی زوجہ کو، اپنے بچے کو ایک بالکل لک و دک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے. کیسا رب پر بھروسہ تھا کہ اللہ کی اطاعت میں دودھ پیتے بچے کو، حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آ گئے، مگر وہاں چھوڑنا پورے مکے شہر کی آبادی کا سبب بن گیا. اور پھر آپ ہی کی زندگی میں وہ واقعہ بھی ہے کہ جس میں کیا ہوا تھا کہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کعبے کی تعمیر ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات، وہ پرندوں کا ذبح کرنا بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات ہیں جو سننے اور دیکھنے کے قابل ہیں. اور پھر آپ کو جب خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں بھی کسر نہ چھوڑی. یہ اللہ کے کیسے بندے تھے، ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہو جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کو اولاد کب ملی تھی؟ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے تھے، اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اسمع لفظ عربی کا، اسمع کے معنی ہوتا ہے اللہ سن لے، ایل ہے عبرانی زبان کا لفظ. the meaning of ایل is پروردگار، اللہ، اے اللہ میری سن لے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے. 99 ایئرز کی ایج میں جا کر حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا ہوئے ہیں. آپ ذرا سوچیں، دو باتیں سیکھنی ہے اس میں. مایوس نہیں ہوئے، پکارتے رہے ہیں. ہم تو 2-4 مہینے کوئی دعا کرے کام نہ ہو، بندہ کہتا دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. 99 ایئرز کی دعا، کمال ہے نا. اس سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دعا سے مایوس نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ سیکھنی ہے کہ اللہ والوں کو آزمایا بھی جاتا ہے. ہاں آزمائشیں آتی ہیں، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہماری دعا قبول نہ ہو اللہ سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں. توبہ توبہ، ایسا کبھی نہیں کرنا. اور دوسری بات، آج ہم میں سے کسی کو 5, 10, 15 سال کے گیپ کے بعد بچہ ہو جائے یا اولاد ہی نہیں ہو رہی اور 10 سال بعد پہلی اولاد ہو، اس کو تو پیر زمین پہ نہیں لگنے دیتے. کتنا پیار دیتے ہیں اس کو، کیئر کرتے. بھائی بڑی مرادوں سے ملا ہے، 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے اور حکم ہو رہا ہے اس بیٹے کو ہی ذبح کر دو. آپ امتحان کا لیول تو سوچو یار. امیجن نہیں کر سکتے ہم میں سے آج تک کس کو یہ کہا گیا، اور آپ نے کوئی ہیلا بہانہ تلاش نہیں کیا، آپ تو چلے گئے. اور بیٹا بھی کہتا ہے ابا جان کیجئے جو رب کا حکم ہے. آپ نے چھری بھی پھرا دی.
हैं, अपना काम पूरा किया उन्होंने। वो तो अल्लाह की शान थी कि छुरी ने हजरत इस्माइल को कोई नुकसान ना पहुंचाया, अल्लाह ने जन्नती मेंढा भेज दिया। अब वो ज़बीहुल्लाह कहलाए हजरत इस्माइल नबी अलैहिस्सलाम। सीखें इन बुजुर्गों की सीरत से, क्या सब्र था, क्या भरोसा था, कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। हमें छोटी सी कुर्बानी देनी हो तो हम पीछे बांट जाते हैं, कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं। आइए आज मैं हजरत इब्राहिम का वो वाकया सुनाना चाहता हूं जो हमारे जो मेन टॉपिक है उसको कवर भी करेगा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी एज थी एक रिवायत के मुताबिक 18 या 20 साल। आप जिस एरिया में रहते थे वहां होती थी बुत परस्ती, लोग बुतों की पूजा करते थे। आप उन बुतों से बड़े बेजार थे, अब अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करते थे। तो हर साल उस इलाके में, उस विलेज में एक मेला होता था, उसमें शराब पीते थे लोग, नाच गाने करते थे या जो भी उनको खुराफात करने होते थे। तो उन्होंने कहा कि आप भी चलें, हजरत इब्राहिम को भी बुलाया। आपने कहा मैं नहीं जाता। सारे गांव वाले चले गए, आप अकेले उस गांव में रह गए। आपने कहा ये किधर जाते हैं, बुत खाने में जाकर क्या क्या करते हैं। आप उस बुत खाने के अंदर चले गए हैं, जो भी उनका टेंपल कह लें, मंदिर कह लें, आप उसके अंदर गए। आपने देखा अजीब अजीब किस्म के बुत बने हुए हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। आपको बड़ा गुस्सा आया, आपने कुल्हाड़ा लिया, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का नाक तोड़ा कि ये इसकी इबादत करते हैं। और जो सबसे बड़ा बुत था उसके कांधे पर कुल्हाड़ी रखकर आप बाहर आ गए। जब वो सारे लोग शराबे पीकर अयाशियां कर कर वापस आए तो जब अपने टेंपल के अंदर गए तो हैरान हो गए कि बुतों को किसने तोड़ दिया, हमारे खुदाओं को किसने हाथ पैर तोड़ दिए। बड़ा गजब, बड़ा गुस्सा, ढूंढो किसने किया है। कहा एक ही नौजवान है जो हमारे साथ नहीं चला था, ये उसी ने किया होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाए और कहा कि ये किसने किया है, आप बताएं। आपने बड़ा लॉजिकली जवाब दिया कि इन्हीं से पूछ लो ना, जो सबसे बड़ा बुत है इससे पूछ लो, देखो कांधे पे कुल्हाड़ा भी उसी के लगा हुआ है। तो वो कहते हैं ये तो जवाब नहीं देते। अब जरा देखिए लॉजिकली डेमोन्स्ट्रेशन कैसा किया, प्रैक्टिकली। कहते हैं ना कि कुछ चीजें प्रैक्टिकली समझाई जाती हैं। आपने कहा इसी से पूछ लो ना जो सबसे बड़ा है और इसकी कांधे पे कुल्हाड़ा भी रखा है, ये बता देगा किसने तोड़ा है। तो वो कहते हैं कि ये तो जवाब नहीं देते। अल्लाह अकबर। अब इस पॉइंट को लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत, जिसको कहते हैं जवाब दिया, जो आपने जवाब दिया वो कुरान में मौजूद है। आप फरमाते काला अफतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शैअन वला यदुर्रुकुम। कहा कि तुम अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो ना तुम्हें नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। उफ़्फ़िल लकुम, तुफ है तुम्हारे ऊपर। वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफला तअकिलून। कहते हैं तुम इन बुतों को अल्लाह के सिवा पूछते हो, तुफ है तुम पर, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तुम्हें खुद ना नफा दे रहे हैं ना नुकसान दे रहे हैं। यानी प्रैक्टिकल करके बताया ना। मगर कहते हैं कि जिसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाए ना, उसको आप एग्जाम्पल भी दे दें, दलील भी दे दें। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, कुरान से निकाल के दिखा दो, हदीस से बता दो, हैं, उसको लॉजिकली समझा दो। जिसको नहीं मानना, मैं ना मानूं, उसको नहीं मानना। तो ये शुरू से मामला है कि कुछ लोग नहीं मानते। तो बहरहाल अब इतना जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन था, होना क्या चाहिए था, तौबा कर लेते कि यार बात तो सही कर रहे हैं, ये बुत अपने आप को तोड़ फोड़ से नहीं बचा सके, हमें क्या बचाएंगे। मगर एंड ऑफ द डे क्या हुआ, उन जालिमों ने क्या कहा कि अब इनको पकड़कर इनको जला दो। कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं, हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। इनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। अब उन जालिमों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार किया। और अब प्लान क्या था कि अब आग में डालना है। अच्छा वो कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, एक बंदे को जलाने के लिए बहुत थोड़ी सी आग भी काफी थी। उन्होंने दुनिया की हाईएस्ट फायर एक्सटिंग्विश की, इतनी बड़ी आग लगाई कि वो एरिया नो फ्लाइंग जोन बन गया, परिंदा भी ऊपर से नहीं गुजर सकता था, परिंदा गिर जाता था आग के अंदर, इतनी खतरनाक आग। ठीक है, अच्छा जब आग लग गई तो हुआ क्या, आसमान और जमीन की तमाम मखलूकात ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना शुरू कर दी कि ए खुदावन, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं। अल्लाह इनके सिवा दुनिया में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं है, इबादत तेरी यही करते हैं। अल्लाह तुम्हें इजाजत दे कि हम इनकी मदद करें। तो अल्लाह करीम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया कि वो मेरे खलील हैं, मैं उनका माबूद हूं, अगर इब्राहिम तुमसे मदद तलब करें तो करो उनकी मदद। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं उनके पास एक पानी का फरिश्ता आया, कहता हुजूर बस ऑर्डर कर दें, इजाजत दें, अभी बारिश बरसाता हूं, बंद हो जाएगी। अब फरमाते मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रब देख रहा है, अगर वो चाहेगा तो मेरी मदद कर देगा, बाकी मुझे तुम्हारी मदद की हाजत नहीं है। अच्छा अब क्या हुआ, हवा का फरिश्ता आया, कहता है बस ऑर्डर करें, अभी हवा चलेगी, ये सारी आग बुझ जाएगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रब देख रहा है, अगर वो चाहेगा तो मदद कर देगा। अच्छा अब फरिश्तों को तो मना कर दिया, अब ये फरमाते मुझको मेरा अल्लाह काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है, जब चाहेगा मेरी मदद फरमाएगा, उसकी मर्जी है, मैं उसमें राजी हूं। अच्छा अब जब आग में डाला जाने लगा ना, तो अब हज़रत जिब्रील आए, कहते हुजूर अल्लाह से तो अर्ज कर दें,
آپ ہماری مدد نہیں لے رہے, آپ اپنے رب سے تو کہیں نا کہ وہ آپ کی مدد کرے. آئے ہائے, جواب سنو حضرت ابراہیم کا, لیول آف یقین دیکھو. آپ فرماتے ہیں میرے حال کو وہ خوب جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے نا, اسے معلوم ہے میں کس تکلیف میں ہوں, میں راضی ہوں. اگر اس نے مدد کرنی ہوگی تو وہ مدد کر دے گا. پنجابی شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے, اور یہ ایکچولی اس پورے واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کرتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہو. کہتے مجھے کیا کرنا ہے سکھ کا, اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں بھی اسی پہ راضی ہوں. یہ وہ لیول ہے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے. آپ ان کے پاس اتھارٹی تھی, ایسا نہیں تھا بے بس تھے, آپ کو باندھ دیا گیا تھا, آپ کو آگ میں ڈالا جانا تھا, ان کے پاس اتھارٹی تھی, فرشتے آ رہے تھے, مگر آپ کہتے ہیں مجھے نہیں مدد کی ضرورت تمہاری, رب دیکھ رہا ہے نا وہ کر دے گا مدد. اچھا ایج کیا ہے, 18 to 20 years, یہ کوئی بہت بڑی ایج نہیں تھی. اس ینگ ایج میں آپ کا لیول آف توکل اور لیول آف ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تھا. اور اب کیا ہوا, اب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا. اچھا آپ آگ میں جو گئے تھے نا, آپ نے ایک دعا پڑھی تھی, لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تو اب اللہ کریم کی طرف سے آگ کو آرڈر کیا دیا گیا. آپ نے نہیں مانگا, مگر رب کی طرف سے کیا آرڈر دیا گیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. علماء نے اس کی بھی تفسیر بیان کی کہ اگر اللہ کی طرف سے صرف یہ حکم ہوتا نا ٹھنڈی ہو جا, تو حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی, اتنی ٹھنڈی ہو جاتی. آئے ہائے, اللہ نے انتظام بھی فرمایا تو کیسا فرمایا, ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا. اچھا آگ بجھی نہیں تھی, یہ بھی یاد رکھیے گا, آگ موجود تھی. ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے اور آگ بجھ گئی, چیپٹر کلوز. نہیں, آگ جل رہی ہے, حضرت ابراہیم اندر ہیں اس آگ میں. کتنی دیر رہی ہے پتا ہے آپ کو, کچھ سمجھتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کے بعد باہر آ گئے. علماء فرماتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں, بعض تفسیروں میں لکھا 7 days, 7 دن آگ کے اندر رہے. ایک تفسیر میں ہے 40 دن اور ایک تفسیر میں 50 days آگ میں رہے. یعنی وہ کافر جو باہر کھڑے تھے وہ تو سمجھے چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, مگر جب آپ باہر آتے ہیں آپ کا بال بھی بھیکا نہیں ہوتا ہے. آگ کا کام چلانا ہے, مگر رب چاہے تو وہ آگ ہی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے. ہم اصل میں اسباب پر نظر رکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا تو یہ نقصان ہو جائے گا. یہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں, میرا رب چاہے تو وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. اس پورے واقعے پر شعراء نے بڑی کمال کی شاعری کی ہے. ایک بڑا کمال کا شعر ہے. اصل میں اس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ایک بات سیکھنے کو پتہ کیا مل رہی ہے, ہر چیز لاجک پر نہیں ہوتی ہے, ہر چیز عقل پر فیصلے نہیں کرنے ہوتے. ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے نا, ہم زندگی کے بہت سارے فیصلے کیلکولیٹر پر کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ زکوٰۃ دیتے نا, کہتے ہیں یار 10 کروڑ روپے ہیں, 25 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل جائے گی, اوئے ہوئے تو پیسے کم ہو جائیں گے, 9 کروڑ 75 لاکھ رہ جائیں گے. کیلکولیٹر کیا بتا رہا ہے, پیسے کم ہو جائیں گے. ایک میرا آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. رحمت کا کیلکولیٹر کہتا ہے 2 اللہ کی راہ میں یہ بڑھیں گے. عقل کہتی کیسے بڑھیں گے بھائی, میں اگر اپنے جیب میں پیسے دے دوں گا اللہ کی راہ میں تو کم ہی ہوں گے نا. لاجک یہ کہتی ہے, رحمت کچھ اور کہتی ہے. ہر چیز عقل سے نہیں ہوتی ہے. کیا خوبصورت شعر ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ چھلانگ جو ہے نا عقل نے نہیں لگائی تھی, عشق نے لگائی تھی. عقل تو کہہ رہی تھی چل جائیں گے, عشق کہتا ہے کود جاؤ, رب کا حکم ہے نا, رب کی رضا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام, ابھی عقل تو ابھی سوچ رہی تھی, عشق نے اپنا کام کر دیا. پنجابی کا ایک شعر ہے, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. ہاں عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں. ہاں بعض اوقات عشق والے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. اور شاعر مشرق نے کیا لکھا, کیا کمال کی بات. یقین کرے یہ شعر جو ہے نا, کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہمیں بعض اوقات لگتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, پرابلم سالو نہیں ہو رہی, بڑی مشکل ہے. ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے. شاعر مشرق لکھتے ہیں, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. کیا کنڈیشن ہے, لیول آف ایمان اگر وہ ہو جائے نا, توکل ٹرسٹ, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلزار بنے گی, آج بھی آپ کی پرابلم سالو ہوگی. بس ایمان وہ چاہیے, لیول وہ چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. تو اس واقعے سے اللہ کی رضا پر راضی رہنا, مشکلوں پر صبر کرنا اور امتحان پر اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رکھنا, یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کل ہمارا بہت بڑا مسئلہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہمیں دنیا والوں پر بھروسہ ہے,
ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے. ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں, ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. ہماری جو ہے نا اللہ سے دوستی کمزور ہو گئی ہے. ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ مسئلہ کیسے, جب تک یہ بندہ نہیں ملے گا نا, جب تک یہ فون نہیں کرے گا, جب تک اس سے میرا کانٹیکٹ ڈیولپ نہیں ہوگا, میرا کاروبار ہی نہیں بڑھے گا, میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. یہ ہماری بھول ہے. میں آپ کو کچھ انشاءاللہ حدیثیں سناتا ہوں, پھر اس ٹاپک پہ مزید بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ جو یہ توکل ہے نا, اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا توکل کرو کہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ کریم تمہیں ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے. اب یہ اتنے سارے پرندے ہیں, ان کی روزی کا انتظام کیا ہے؟ اتنا کمال کا یہ سٹڈی اگر آپ کریں, اور حدیث میں آیا نا کہ اللہ ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. کبھی بھی آپ کے گھر میں بھی کوئی پرندہ ہو, آپ نے اس کے گھونسلے میں دیکھا ہے کوئی چھوٹی سی اس نے کبڈ بنائی ہوئی ہو اور 2-4 دن کا چارہ جمع کیا ہو؟ کسی پرندے کے پاس دیکھا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی ڈیلی صبح گھر سے نکلتے ہیں, اپنے درختوں سے اڑتے ہیں, اور جب شام واپس آتے ہیں ان سب کو اللہ پاک روزی دے چکا ہوتا ہے. توکل کا لیول دیکھیں نا, توکل ہے نا, ان کو کل کا جمع ہی نہیں کر رہا. ہمارے کبڈز بھرے ہیں, ہمارے اکاؤنٹس بھرے ہوئے, ہماری جیبوں میں پیسے, ہمارے اناج کے ڈبے کھولے کچن میں تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا, مگر فکر ہی ختم نہیں ہوتی. کال کرو تھینو, پرسوں کیا ہوگا, 1 سال بعد کیا ہوگا, بچہ بڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا, یہ بوڑھا ہو جاؤں گا کیا ہوگا, میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندے, سارے کام ہمارے سوچنے کے ہیں ہی نہیں. جس رب نے پیدا کیا ہے مجھے, وہ مجھے دے رہا ہے. جس نے بچوں کو پیدا کیا اس کو بھی دے گا. بچی پیدا نہیں ہوتی, ہماری ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اس کی شادی کا کیا ہوگا. ارے بھائی ابھی تو پیدا ہوئی ہے, تو ابھی سے ٹینشن لینے شروع کر دی ہم نے. نہیں, اللہ پر بھروسہ, یقین, وہ کریم ہے, وہ مالک ہے, ساری دنیا کو عطا کر رہا ہے, مجھے بھی دے گا. بڑا خوبصورت جملہ علماء کہتے ہیں, وہ چونٹی کو کن دیتا ہے اور ہاتھی کو من بھی وہی دیتا ہے. ہاتھی کی خوراک دیکھیے, وہ منو کھاتا ہے, چونٹی ذرہ کھاتی ہے, وہ چونٹی کو ذرہ بھی پہنچا دیتا ہے اور ہاتھی کو منو بھی پہنچا دیتا ہے. تو وہ مجھے بھی دے گا, بس لیول چاہیے. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کو یہ پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, خوفزدہ رہتے ہیں, یہ ان کے لیے حدیث کا پارٹ بڑا زبردست ہے. آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے, تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل پر توکل کرے, اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ زمانے میں باعزت ہو جائے, اسے چاہیے تقوی اختیار کرے. اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے, تو اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس پر اعتماد کرے جو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. ہم اپنے مال پر بڑا بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں, یار بھائی دیکھو پیسے جمع کر لو, مصیبت میں کام آئیں گے. ہاں, کوئی بیمار ہو گیا نا تو اچھا ڈاکٹر کر سکو گے, مکے مدینے جانا ہے نا تو حج کے لیے پیسے چاہیے گے. یہ بھول ہے ہماری. مجھے بتائیے, آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں, آپ دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں, بیسٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں, اللہ نے شفا نہیں دینی تو نہیں دینی. ہاں, مجھے کووڈ کا زمانہ یاد آ گیا. پیسے کم تھے لوگوں کے پاس, منتیں کر رہے تھے کہ ہاسپٹل میں کمرہ مل جائے, بیسٹ کمرہ لے لیا, سلنڈر لے لیا, بڑی سورسیں لگتی تھی. مجھے یاد ہے اچھی طرح, مجھے دبئی سے کال آئی تھی, بہت اچھے ہمارے دوست ہیں, اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے, بہت نوازا, اور مطلب وہ بندہ ایسا ہے کہ پورا ہاسپٹل خرید سکتا ہے. اس نے مجھے فون کیا کہ عبدالحبیب بھائی میرے چچا جو ہیں کووڈ ہو گیا ان کو, اس پر بڑا خوف تھا کراچی میں, پورا کراچی لاک ڈاؤن میں تھا. کہہ رہا یار کچھ کر دیں, جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں بتائیں, ان کو کوئی کمرہ, ان کو کوئی ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے, سلنڈر نہیں مل رہا, کچھ کریں. یعنی وہ کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ بھی خرچ کر دیتے, کچھ نہیں ہوا, اور 2 سے 3 دن بعد ان کا وصال ہو گیا. کدھر گئے پیسے, کدھر گئی سورس ہیں؟ یاد رکھیے گا. اور آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, بندے کے پاس کچھ نہیں ہے, ڈاکٹر کہتے نہیں بچے گا. میں کل ایک مریض سے مل کے آیا ہوں, کبھی کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہاں لا کے ان سے بات کرواؤں گا. مجھے کہتے ہیں میری رپورٹ میں نے ڈاکٹر کو دکھائی کہ 3 مہینے ہیں تمہارے پاس, 3 مہینے. کل رات میری ملاقات ہوئی, کہہ رہے اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں. میں انہوں نے اپنے روحانی علاج کچھ کیا, وظائف پڑھے, مجھے بتایا سارا, انہوں نے پورا سسٹم بتایا. میرا رب چاہے نا, انہوں نے تو اس کے بعد میں نے کوئی بایوپسی نہیں کرے, لیور کینسر, کہہ رہے تمہیں ٹرانسپلانٹ کرا لو ورنہ 3 مہینے. کہتے نہ میں نے بایوپسی کرائی, نہ میں نے کیمو کرائی, میں نے, مجھے کچھ وظائف ملے, میں نے وہ وظائف کیے. اللہ نے مجھے, آپ کے سامنے بیٹھو میری محفل میں میرا بیان سن رہے تھے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو یہ توکل ہے نا, یہ جو اسباب پر پاگل ہوئے ہیں نا ہم لوگ. اچھا لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے نا خوش رہیں گے, یہ بھی بے وقوفی ہے. میں اس مسجد میں آیا ہوں, یہاں بہت سارے امیر بیٹھے ہیں, کروڑ پتی بھی نظر آ رہے ہیں, شاید ارب پتی بھی ہوں گے. یہ بھی بھول ہے, یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی کو انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے, یار پیسے ہوں گے نا تو ذرا خوشی ملے گی. یہ بے وقوفی ہے آپ کی, پیسوں سے خوشی نہیں ملتی. اگر پیسوں سے خوشی ملتی ہوتی نا, دنیا میں کوئی امیر غمزدہ نہ ہوتا. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, بڑی تجربے کی بات کہنے جا رہا ہوں. دنیا میں جو ہے نا ہر کوئی سخی نہیں ہوتا. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے دکھ اور ہیں, غریب کے دکھ اور ہیں.
ہاں مشہور آدمی کے دکھ آپ کو کوئی مشہور لگتا ہے نا, اوئے ہوئے کیا فیم ہے بھائی, جدھر جاتا ہے لوگ جمع ہو, اس سے پوچھو وہ لائف کیسے گزار رہا ہے, اس کی ٹینشن اور ہے. جس کو کوئی نہیں جانتا اس کی ٹینشن اور ہے. کاروبار کرنا چاہیے جناب, کاروبار میں بڑو مزو ہے, کاروباری کے دکھ اور ہیں, نوکری والے کے دکھ اور ہیں. تو یہ دنیا مسائل کے ساتھ ہی چلے گی. آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. آپ دوسروں کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ سب سے زیادہ خوش ہے, کبھی بیٹھو اس سے اس کے دکھ پوچھو, پریشان ہو جاؤ گے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا, آپ یقین کریں کبھی کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں نا, بڑا بنگلہ, وہ بڑا 15 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں, باہر گارڈ کھڑے ہیں, بندہ بولے بھائی کمال عیش کی زندگی ہے, ڈرائنگ روم میں لے جا کے بولتا حاجی صاحب آپ سے ایک کام ہے, اور کان میں آ کے جب اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, بندہ بولے یار اس سے زیادہ تو میں سخی ہوں یار, اتنی بڑی ٹینشن میں بیچارہ. تو یہ نہ سمجھیں, یہ تو قرآن کا اعلان ہے, ہمیں ٹیسٹ دیا جائے گا, ہمیں آزمایا جائے گا. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. کیا کہتا ہے قرآن, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کمال دیکھیں, رب نے یہ فرمان تمہیں عنقریب آزمائیں گے. اچھا یہ نہیں کہا کہ آزمائیں گے کسی بھی چیز سے, لسٹ بھی دے دی ہے, کوسچن پیپر ڈکلیئر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تمہیں خوف آئے گا, کبھی دشمن کا خوف آتا ہے, کبھی بدنامی کا خوف آتا ہے, کبھی لگتا ہے یار یہ چیز خراب ہو جائے گی. وَالْجُوعِ, تمہیں بھوک لگے گی, تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے, غربت آ جائے گی. پھر کیا فرمایا, نقص من الاموال, تمہارے مال کم ہو جائیں گے, شپمنٹ خراب ہو جائے گی, کوئی مال لوگے وہ مال بیکار ہو جائے گا, آپ کا آرڈر خراب ہو جائے گا, ہوتا ہے کاروبار میں. پھر کیا فرمایا, الانفس والثمرات, تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گی, چلتے چلتے بیماری آ جاتی ہے, بندہ کہتا ہے یار کچھ سب چیزیں سیٹ تھی, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا نکلا ہے ٹیسٹ کے اندر, یہ تو ہونا تھا. پھر کیا فرمایا, والثمرات, تمہارے پھل خراب ہو سکتے ہیں. کیا خوبصورت قرآن نے پہلے سے بتا دیا ہے, مگر اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا, کیا فرمایا, وبشر الصابرین, خوشخبری صبر والوں کے لیے. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. اور اس ٹیسٹ سے جب آپ گزر جاؤ گے نا, پھر کیا فرمایا, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ جب ہمارے اوپر کوئی, ہمیں جیسے پتہ چلے یار لاس ہو رہا ہے, دشمن سامنے آ گیا ہے, کوئی باڈی میں پرابلم آ رہی ہے, کوئی ٹینشن آ رہی ہے, تو الارم بج جائے, میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے, میں نے وبشر الصابرین کا مجدہ لینا ہے, ان اللہ مع الصابرین کا انعام لینا ہے, میرا یہ ٹیسٹ ٹائم آ گیا ہے, اب مجھے ثابت قدم رہنا ہے, اب مجھے شکوہ نہیں کرنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. یقین جانو جس دن آپ نے یہ ٹیسٹ پراپر پاس کر لیا, اس کے بعد ایسی خوشخبری ملنی ہے کہ آپ کی عقل حیران ہو جانی ہے. بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے, اور وہ رب کیسے عطا فرماتا ہے, سبحان اللہ. ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیں, پھر میں آپ کو ایک کمال کی آیت سناؤں گا. ہوا کیا, ایک بزرگ تھے حضرت حاتم اسم, بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے. ان کا توکل بہت کمال کا تھا. ایک رات اپنے رفقا سے, اپنے دوستوں سے بات کر رہے تھے, تو حج کا ذکر نکل آیا, تو ان کے دل میں بھی حرمین طیبین جانے کی تڑپ بڑھ گئی. تو گھر تشریف لائے اور اہل خانہ سے کہتے ہیں اگر مجھے اجازت دو تو میں حرمین طیبین چلا جاؤں. تو بیوی بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, فاقے چل رہے ہیں, اور آپ مکے مدینے جانے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ چلے گئے تو ہمارا پیچھے کیا حال ہوگا. بھروسہ اللہ پر نہیں ہے, اسباب پر, چیزوں پر. تو وہ ایک چھوٹی بچی تھی, وہ کیا کہتی ہے, اگر تم لوگ اجازت دے دو تمہارا کیا جائے گا, یہ جہاں جانا چاہتے جانے دو, یہ رزق دینے والے تھوڑی ہیں, کہتے یہ رازق تھوڑی ہیں, رزق ملنے کا وسیلہ ہیں. جب گھر کے دیگر افراد نے بچی کا توکل دیکھا تو کہتے بچی ٹھیک تو کہہ رہی ہے, اللہ کے گھر ہی جا رہے ہیں, آپ چلے جائیں. حضرت کو اجازت دے دی گھر والوں نے, آپ حج پر روانہ ہو گئے. آپ صبح ہوئی تو آپ کی جیسی حج کی خبر پھیلی تو آپ کے پڑوسی آ گئے, کہ یہ آپ نے کیا کیا. اس بچی کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, آپ کے ابو چلے گئے, آپ کے کھانے پینے کے مسائل ہیں. اچھا پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ 15-20 دن 40 دن کا حج تھا, کئی مہینوں کا ٹریول ہوتا تھا, جاتے تھے آتے تھے, آلموسٹ 4 to 6 month, ہو سکتا ہے سال کا سفر ہو. تو اب بچی کو یہ کہنے لگے کہ تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آئے ہائے, جب اس بچی نے یہ سنا نا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ اے میرے مالک, اب مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا, تیرے بھروسے میں نے کہا تھا, اب تو نے رسوا نہیں کرنا. اچھا ہوا یہ کہ اس شہر کا جو حاکم تھا, جو سمجھ لیں بادشاہ تھا یا گورنر کہہ لیں, وہ شہر کے گشت پر نکلا اور ٹریول کرتے کرتے اسے پیاس لگی. تو اسی حضرت حاتم اسم کے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا جاتا ہے, کہا گورنر صاحب آئے ہیں, ذرا پانی پلا دیں, پیاس لگی ہے. ان کی زوجہ کہتی یا اللہ, ہم وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کھانے پینے کے پرابلمز ہیں, اور ہمارے دروازے پر شہر کا حاکم آ کر پانی مانگ رہا ہے. اے اللہ تیری قدرت. پانی پلایا تو کسی پڑوسی نے آ کر کہا کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں, اور ان کے والد صاحب حج پہ چلے گئے ہیں, حضرت حاتم اسم ہیں, اور ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی, ہمیں پانی پلایا, ان کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نے اپنے جو پیٹی باندھتے تھے اس زمانے میں, اپنی پیٹی اتاری اور ان کے گھر میں ڈال دی, اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی اپنی پیٹی ڈال دو.
सब ने पेटी खोली और डाल दी, बाद में वो पेटी के बदले पैसे आए और वो मालदार हो गए, इतने पैसे हो गए, सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ, जब ये सब कुछ आ गया तो अब वो बच्ची ज़ारों के तार रोने लगी। लोग कहने लगे अब तो मसला हल हो गया, अल्लाह ने तुम्हारा भरोसा था, अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की, इतने पैसे घर में आ गए। तो वो बच्ची के जुमले सुनिएगा। वो कहती है कि मैं तो इसलिए रो रही हूं कि हमने कल रात भूख के आलम में गुजारी, जब मखलूक ने हमारे हाल पर नजर इनायत की तो फक्र गुर्बत से हमें गनी कर दिया, फक्र व फाका खत्म, वी आर नाउ रिच। वो कहती है जब अल्लाह करीम हमारे हाल पर नजर फरमाएगा तो लम्हा भर के लिए भी हमें किसी का मोहताज ना रहने देगा। फिर बच्ची ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ मांगी, अल्लाह हमारे वालिद पर नजर रहमत फरमा और उनके लिए आसानी फरमा दे, वो तेरी राह में रवाना हुए हैं। क्या कमाल की बच्ची है। और जब उस बच्ची ने ये दुआ की तो फिर हुआ क्या, सुभान अल्लाह, कि दूसरी तरफ सैयदना हातिम असम जब हज के काफिले के लिए रवाना हुए तो रास्ते में अमीर काफिला शदीद बीमार हो गया। लोगों ने उसके लिए डॉक्टर को तलाश किया तो डॉक्टर नहीं मिला। अमीर काफिला ने पूछा कोई हमारे साथ नेक बंदा है, अल्लाह का कोई नेक बंदा? लोगों ने कहा हमारे साथ तो हजरत हातिम असम है। अमीर के पास आप गए, अमीर के लिए दुआ की, उसी वक्त अल्लाह पाक ने वो तकलीफ अमीर की दूर कर दी। तो अमीर ने हुक्म दिया कि इनके लिए खाने पीने और सवारी का इंतजाम कर दिया जाए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बच्चों के लिए परेशान थे जिनको पीछे छोड़कर आए हैं। इसी हालत में आपकी आंख लग गई। ख्वाब में किसी ने कहा हातिम जो हमारे साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेता है हम भी उसके साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेते हैं। आपको अहलो अयाल के साथ जो पीछे मदद हुई ना वो भी ख्वाब में बता दिया गया। हज के बाद जब वापस तशरीफ लाए तो बच्ची गले लगकर रोने लगी। इस मौके पर वहां मौजूद बच्चों ने बड़ों से कहा अल्लाह पाक उसकी तरफ नजर नहीं फरमाता जो उम्र के एतबार से बड़ा हो, बल्कि उसकी नजर रहमत तो उसकी तरफ मुतवज्जे होती है जो अल्लाह करीम की ज्यादा पहचान रखता है, ज्यादा मारिफत रखता है। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए अल्लाह पर भरोसा हो तो बिगड़े काम संवर जाते हैं। ये आजकल लोग जो हराम काम की तरफ जा रहे हैं ना, कोई सूद का काम कर रहा है, कोई रिश्वत का काम कर रहा है, कोई जनाब कहता है नहीं यार झूठ बोले बगैर कारोबार कैसे होगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये तवक्कुल की कमी है। आज हराम रोजी का जो बाजार गर्म है ना, अच्छा पता सबको है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पता है मैं मिलावट कर रहा हूं, पता है मैं धोखा देकर पैसे कमा रहा हूं, लेकिन जब उससे पूछो क्यों कर रहे हो तो यार क्या करें, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मार्केट में सारे ही झूठ बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा माल कैसे बिकेगा। मुझे बताइए फिर तवक्कुल किधर गया, फिर भरोसा किधर गया। यानी आप ये समझते कि गलत कर कर ही पैसे मिलेंगे, ये भूल है हमारी। याद रखिए हराम रोजी के करीब भी ना जाएं, ये वो गलती है जो हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं। आप यकीन करें, आप अल्लाह पर भरोसा रखें और एक नियत कर लें आज कुछ भी हो जाए मैं हराम रोजी के करीब भी नहीं जाऊंगा। फिर देखिए आप आपके मसले कैसे हल होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे मसले हल नहीं हो रहे, हमें सुकून नहीं मिलता है, हमारी टेंशनें दूर नहीं होती हैं। प्लीज चेक कीजिए रोजी हलाल है कि नहीं है। एक बार हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो ज़ारो कितार रो रहा है, हाथ उठा उठा कर दुआएं कर रहा है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हजरत मूसा तो अल्लाह से बात करते थे। आपने अल्लाह से अर्ज की मौला ये इतनी दुआएं कर रहा है, इसकी दुआ सुन ले, इसकी पुकार सुन ले, इसका मसला हल कर दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, ये इतने हाथ बुलंद करे कि इसके हाथ आसमान तक पहुंच जाएं, तब भी इसकी दुआ कबूल नहीं होनी है। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह वजह क्या है? फरमाया ये हराम खाता है, हराम पहनता है और इसके घर में हराम माल है, खुदारा इससे निकल आइए। हिम्मत कीजिए, एक बार आप भरोसा कीजिए अल्लाह पर। मुझे अंदाजा है इस तरह के बयान होते हैं ना तो डबल माइंडेड हो जाता है बंदा, यार बात ठीक हो रही है मगर पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है, पूरी फैक्ट्री चल रही है, पूरा बिजनेस ही सूद पे चल रहा है, झूठ पे चल रहा है, बहुत सारी गलतियां हैं, कैसे निकलूं? अल्लाह से मदद मांगनी है, वो करीम है, वो जरूर मदद फरमाएगा। एक और बात सुनिए, ये बाज़ औक़ात फैमिली प्रेशर की वजह से भी लोग हराम की तरफ जाते हैं, डिमांड ही खत्म नहीं होती ना। एक और हदीस पाक सुनिए, अल्लाह करे मेरी बहनें सुन रही हो, मेरी माएं मेरी बच्चियां सुन रही हो, वो भी इस हदीस को सुने। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मोमिन को अपना दीन बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरे गार की तरफ भागना पड़ेगा। उस वक्त रोजी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाराजगी के जरिए ही हासिल की जाएगी, यानी तरीका बड़ा मुश्किल हो जाएगा हलाल कमाने का। फिर जब ऐसा जमाना आएगा तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। अच्छा बीवी बच्चे नहीं होंगे तो वालिदैन के हाथों हलाक होगा, अगर वालिदैन ना हुए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। साहबा किराम ने अर्ज की हुजूर वो कैसे, यानी बंदा अपने बीवी बच्चों पड़ोसियों माँ बाप के हाथों कैसे हलाक होगा? अब सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते वो इसे इसकी तंग दस्ती पर आर दिलाएंगे, इसकी गुर्बत पर इसे शर्म दिलाएंगे और तो अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ कर देगा और इन्हीं के हाथों हलाक होगा। ये कहते हैं ना घर वाले तुमने कमाया ही क्या, अभी तक मोटरसाइकिल पर हो हैं, अभी तक जनाब तुमने घर का फर्नीचर चेंज नहीं किया, शादी हो रही है तुमने सोने का जेवर नहीं बनाया। घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पड़ोसियों के ताने। एक वक्त आएगा कि बंदा हराम कामों की तरफ जाएगा
اور پھر اللہ کو ناراض کرے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. یہاں میں آپ سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, پلیز ایک بات یاد کر لو, پیسہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے, اچھا مال ہونا کمال ہے. ہمیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی امیر کو دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یار اتنی گاڑیاں, اتنے بنگلے, جناب مزے میں تو یہ ہے, برکت اس میں ہے. نہیں, ایک جملہ آج یاد کر لیں, سب یاد کر لیں, برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے. کسی کے پاس اربوں روپے ہیں, حرام کے ہیں, سکون نہیں ہے, سو نہیں پا رہا, بچے بیمار, نافرمان, گناہگار, وہ پیسے کس کام کے ہیں؟ اور کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں, سکون کی نیند آتی ہے, بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا, بچے اور فیملی نیکوکار ہیں. بتاؤ کون زیادہ سکون میں ہے, کون برکت والا ہے؟ پلیز حلال کی طرف توجہ رکھیں. ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, حضور, اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوسچن کتنا پیارا ہے, کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے, بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں. اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے, سارے پرابلم سالو نا, واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می, میں دعا کروں گا, ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا. آقا نے فرمایا, اے سعد, اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. ہائے ہائے, واٹ اے بیوٹیفل وے. بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو, ہمارا رزق پاکیزہ ہو. چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو, یار وہ آگے بڑھ گیا, میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا, تو V8 کدھر سے لوں گا, تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا. یہ سب چھوڑ دیں آپ ہمت رکھیں. اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں, جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا, وہ نیچے نہیں گیا ہے. دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا, ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا, چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے, جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا. یورپ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرے اسٹور پہ شراب بکتی ہے, اور بھی سامان بیچتا ہوں, لیکن شراب بھی بیچتا ہوں. میں شراب بیچنا چھوڑوں گا, پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا, بچوں کا کیا ہوگا. تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا, جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کہ یار ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. اللہ دے رہا ہے, روزی مل رہی ہے؟ کہا مل رہی ہے. تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا, رزق دینے والا کون ہے, رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا. یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا, وہ بندہ ناراض ہو جائے گا. جب روزی دینے والا رب ہے, میرا ایمان ہے, عقیدہ ہے, اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے, اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑیں, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی. ہوا کیا پتہ ہے, سنیں, یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں. 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی. وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا, کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے, آپ سے ملاقات ہوئی تھی. کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا, ایسا ہی ہوا ہے, میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی, پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے, اللہ نے برکت ڈال دی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا, اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا. آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو, پیسے زیادہ ہو جائیں گے, میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا, میں نے چھوڑ دی, آج تو 11,000 روپے نہیں آئے. ایسا نہیں ہوگا, کچھ دن آزمایا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے, تمہیں برکت ڈال دے, یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. اب میں آخر ایک آیت, اس بیان کو اینڈ کرتے ہوئے, ایک ایسی آیت ہے ایسا دلاسا دیتی ہے, اور اتنی پریکٹیکل قرآن کی آیت ہے, یقین کریں جب پھنس جاؤ نا اس آیت کو, اللہ کرے آپ یاد کر لیں, میں ریفرنس دے دیتا ہوں, آپ ایسا کریں کہ ریفرنس نوٹ کر لیں, اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں, پھر خود قرآن پاک سے نکال لیجئے گا. ون آف مائی فیوریٹ آیت آف قرآن پاک. آئے ہائے ہائے, کیا دلاسا دیتی ہے. پارہ نمبر 28 ہے, سورہ الطلاق ہے, آیت نمبر 2 اور 3. ٹھیک ہے, یہ آیت آپ اس کو یاد کر لو, اس کا ترجمہ یاد کر لو, جب بھی ٹینشن میں ہو نا آپ یہ آیت دہرا لو. اب آیت سنیں کیا ہے, پورا فارمولا اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا, اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا.
اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں, مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے نا, میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر, مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یہاں 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا, اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا. آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم, پھنس گئے بھائی, بڑا معاملہ آ گیا ہے, اب نہیں نکل سکتا, ادھر سے نکلوں گا کیسے. اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں, یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے. کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے, نقصان بڑا ہو گیا ہے, پیسے پھنس گئے, کہیں کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا. مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں, ایسا ہوا ہے. سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے ہیں نا, دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز. اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے. میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا توکل ضروری کیوں ہے. آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے, آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں, آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ توکل ختم ہو گیا. توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے. اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا, دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے. ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا, حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا. ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا. 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ؟ توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں, ہم راضی ہیں, اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے. تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے, سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے, تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا. یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دے گا ادھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ایکچولی دس از دا میسج آف قرآن. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہی رہیں گے, اور اللہ پر بھروسہ کر لیں پھر دیکھیں آپ کیسے نکلتے ہیں. ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں. میں آج آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل. ہاں مت بات کیا کرو. کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے. میری بیماری کون دور کر سکتا ہے, میرا پرابلم, کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں. دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا, لوگ انجوائے کرتے ہیں, لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کہتے, ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں, آیا تھا میرے پاس, اس کا فلاں مسئلہ ہے, اس کا فلاں پرابلم ہے, ہاں ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں. یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا. اور کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, آؤ دارو شفا مدینہ ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے, ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ اللہ سے باتیں کیا کرو. مجھے ایک بات بتائیں, کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے, ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی, بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں, اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے, اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے نیند سے بیدار ہو کر, یا نیند نہیں آ رہی, اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں, پھنس گیا ہوں ماں, بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں, واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی, ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی, ماں نے سینے لگایا, اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا, اس ماں نے سینے لگایا. کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح. میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے, وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے, ہم سب سے بات کرتے ہیں. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کریں نا. دنیا میں کسی بڑے آدمی, گورنر, وزیر اعظم, صدر سے بات کرنی ہے, اول تو ٹائم نہیں ملتا, نمبر نہیں ملتا, مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے, احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے.
کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نو سیکرٹری، نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں، کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے، کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ، اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ بیمار ہوں، پھنس گیا ہوں مولا، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، روزی کے مسائل ہیں، بیماری کے، جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو. آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے. وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا، آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا. اب اللہ سے پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ، فائل جمع کرا کے آیا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل. جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دعا میں شامل کرے اس وظیفے کو، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو. اب ایک وسوسہ، یار مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں دعا تو کرتا ہوں، مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. مکے جا کر بھی دعا کی، مدینے جا کر بھی دعا کی، فلاں مزار شریف میں بھی کی، فلاں بزرگ سے بھی کروائی، 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا. اب شیطان ہے نا، کوئی نہ کوئی تو دماغ میں بات ڈالے گا. پہلے تو اللہ سے جب محبت کر لو گے نا، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ میرا رب دیکھ رہا ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اللہ نے اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی ہے میں اس پر بھی راضی ہوں، کیونکہ بہت کچھ دیا ہے نا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قول یاد آ گیا. ایک بندہ سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا. آپ نے دیکھا سر پہ پٹی بندھی، کیوں باندھی ہے پٹی؟ کہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے فرمایا کبھی صحت کی پٹی باندھی تھی؟ یہ جملہ بہت گہرا ہے، سمجھو اس کو. یعنی یہ آپ اللہ کی ولیاں ہیں نا، یہ اللہ والے نے ان کے نزدیک یہ بھی شکایت ہے کہ سارے شہر کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے آج درد دیا ہے. ایک دن درد دیا تو تم پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو. 29 دن صحت دی تو لوگوں کو بتایا اللہ نے کتنا دیا ہے. وہ کبھی اس کو آپ نے کاؤنٹ کیا؟ کبھی تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا تو آپ واویلا کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. ساری زندگی چھاؤں میں رکھا، کبھی کبھی پرابلم آتی ہے، کبھی کبھی بیماری آتی ہے، باقی زندگی تو عیش کی ہے. تو اللہ سے محبت کرنا سیکھو. تو میں یہ کہہ رہا تھا وسوسہ کیا ہے کہ یار مانگی جا رہا ہوں کام تو ہوتا نہیں ہے. اب میں اس وسوسے کی کاٹ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، بچہ ہو یا بھائی ہو، اس کا گلا خراب ہو جائے، بخار ہو جائے، کھانسی ہو جائے، اور وہ کہے ابو میں نے شربت پینا ہے ٹھنڈا اور آج آئس کریم بھی کھانی ہے. ہاں بھائی بتائیں کھلائیں گے؟ جواب دیں. نہیں کھلائیں. اچھا رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، نہیں میں نے کھانی ہے آج میں کھا کے رہوں گا، آپ کھلا دیں گے؟ اچھا آپ بھی نہیں کھلائیں گے. رو رہا ہے پھر بھی نہیں کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے. اچھا اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے، کہے گا یار کتنے ظالم ابو ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو آئس کریم، کیا ہو گیا؟ آپ کیا رپلائی دیں گے؟ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے کب میرے بچے کو کیا دینا ہے. یہی کہتے ہیں نا، میں والد ہوں مجھے معلوم ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے. اب ذرا دل سے میرا جملہ سننا، تم والد ہو تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں، میں گر گڑا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں سب سے دعائیں کروا رہا ہوں، نہیں ہو رہا میرا مسئلہ حل. ارے مان لو نا یہ میرے لیے بہتر ہے، میرا رب نہیں کر رہا یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے ماں باپ میرے لیے برا نہیں سوچتے، تو وہ خالق اگر اس کو یہی منظور ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا. کاش یہ جس دن یہ توکل کا لیول مل گیا آپ کو کبھی کسی پرابلم میں ٹینشن نہیں ہوگی. کام ہو گیا تب بھی راضی رہو گے، نہیں ہوا جب بھی راضی رہو گے کہ میرے رب نے نہیں کیا نا، یہی میرے لیے میں نہیں سمجھ پا رہا، مجھے نہیں. بچوں کو کہاں سمجھ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو اچھے نہیں ہیں، امی اچھی نہیں ہے، مجھے نہیں دے رہی چیز. ابو امی کو پتا ہے کیوں روک رہے ہیں. ارے میری آپ کی عقل اتنی، ہمیں یہ سمجھ ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. جس نے کائنات بنائی اسے نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. کچھ لوگوں کو مال علماء کہتے اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ امیر ہو جائیں گے تو نافرمان ہو جائیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کچھ لوگوں کو غریب اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ غریب ہوں گے تو فقر و فاقہ کی وجہ سے اسلام سے چلے جائیں گے. اللہ کی دین ہے، اللہ کی مرضی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں اور آپ ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے کہ اس کو امیر کیوں بنایا، اس کو غریب کیوں بنایا، اس کو لمبا کیوں بنایا، اس کو چھوٹا کیوں بنایا؟ ارے رب کی مرضی، وہ خالق اور مالک ہے، ہم بندے ہیں، ہمارا کام ماننا ہے، ہمیں اس سے محبت کرنا ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے. خدا کی قسم اگر آج میں اور آپ توکل کو
को पालें, जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। तो आज के बयान में ये पैगाम लेकर जाओ कि मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने मालिक से करनी है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा अदाएं मुझे दी हैं। अरे मैं जब पैदा नहीं हुआ था, जब से मुझे नवाज रहा है, मैं मां के पेट में था, उसने मेरे हाथ पैर सलामत रखे, मुझे लंगड़ा पैदा नहीं किया, मुझे बगैर हाथ के पैदा नहीं किया। कि बच्चे नाबीना पैदा नहीं होते क्या? दिल के सुराख वाले बच्चे पैदा नहीं होते? मेरे रब ने मुझे पूरा पैदा फरमाया। और सुनो सुनो, किस दौर में पैदा किया? मैं 5,000 साल पहले भी पैदा हो सकता था, मैं किसी और नबी का भी उम्मती बन सकता था। मेरे रब ने बिन मांगे मुझे मेरे नबी का उम्मती बना दिया। ये उस उम्मत में बनाया जिस उम्मत में दाखिल होने के लिए अंबिया तमन्ना किया करते, या रसूल अल्लाह। आप जरा सोचें कि किस कदर हम पर मेहरबानी है। ये हमने मांगी थी, मैंने और आपने क्या पैदा होने से पहले दुआ की थी, अल्लाह सही सलामत बनाना, अंधा मत बनाना, बहरा मत बनाना, गूंगा मत बनाना, अल्लाह मुझे जो है वो नबी पाक का उम्मती बनाना। नोबडी आस्क, हमें तो पता ही नहीं था। हम किसी गैर मुस्लिम माँ बाप के घर में भी पैदा हो सकते थे। नहीं होते बच्चे पैदा क्रिश्चियंस के घर में, ज्यूज के घर में, हिंदुओं के घर में। कितनी मेहरबानी की मेरे मौला ने, मुझे मुसलमान माँ बाप दे दिए। मेरे कानों ने सबसे पहली आवाज अजान की सुनी। अल्लाह की मेहरबानी नहीं है? कोई भजन सुनता है, कोई पता नहीं किधर क्या क्या घंटे सुनता है। मेरे अल्लाह ने मुझे उस घर में पैदा किया, मेरे माँ बाप ने सबसे पहले मेरे कान में अजान सुनाई। इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा नहीं करोगे क्या? इस पर इत्मीनान नहीं? कितनी मेहरबानियां गिनवाऊं? जरा थोड़ी देर के लिए सारे मेरे भाई आंखें बंद करें, आंखें बंद करें जल्दी से। अब खोल दें। क्या नजर आ रहा था? कुछ भी नहीं, अंधेरा नजर आ रहा था ना। ये थोड़ी देर सेकंड जो अंधेरा आपके सामने था ना, नाबीना की जिंदगी में सारी जिंदगी अंधेरा होता है। मैं और आप सारी जिंदगी सजदा करें ना तो कम है कि अल्लाह ने आंखें दी हैं। कभी सोचो वो नाबीना जिंदगी कैसे गुजारता है, ना बच्चों को देख सकता है, ना फैमिली को देख सकता है। ईद के दिनों में बच्चे आते होंगे, अब्बू देखो कैसे कपड़े पहने, वो बेचारा अपने बच्चों को भी नहीं देख सकता। हमने कब शुक्र अदा किया यार? अल्लाह तूने आंखें दी, सलामत दी, अंधा नहीं बनाया। ये तो एक नेमत की बात कर रहा हूं, कितनी नेमतें गिनवाऊं? ना शुक्री, शिकवे, कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेन। मोहब्बत करो अपने रब से। अरे बहुत दिया है, बहुत। और सच्ची बात ये, जितना गुनाहगार हूं ना, जितना बड़ा नाफरमानू, नाफरमानों को कौन देता है? आप जॉब से फायर कर देते हो, आपकी बात ना माने एम्प्लॉय फारिग, बच्चा बे नाफरमान घर से निकाल देते हो। मैं तो कितना बड़ा नाफरमान हूं, मगर रोज दिए जा रहा है, रोज दिए जा रहा है, कोई नेमत वापस नहीं ले रहा। और हम अल्लाह से शिकवा करते हैं, अल्लाह पर ही भरोसा नहीं करते। आज सीख के जाना है, आज बदल के जाना है, आज अपने रब से मोहब्बत का दर्स लेके जाना है। मुझे किसी से इतना प्यार नहीं करना है जितना मुझे अपने रब से प्यार करना है। वो बड़ा करीम है। यकीन करो, जब रब से बंदा मोहब्बत कर लेता है ना, जब अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कुरान में उसका ऐलान है, अल्लाह उसके लिए काफी है। जो अल्लाह पे भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह हमें अपना भरोसा अता कर दे, हम उसी से मांगते हैं। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमें अपना यकीन अता कर दे, तेरे फैसलों पर इत्मीनान अता कर दे। अल्लाह हम कमजोर हैं, हिल जाते हैं, हमारा भरोसा हिल जाता है, हमारा तवक्कुल शेक हो जाता है। अल्लाह वो गलतियां भी माफ कर दे। हो सकता है हमारी जबान से ऐसा कुछ अदा हो गया होगा, हमने तेरे फैसलों पर भी एतराज कर दिया होगा। करीम है मालिक, हमारे वो जुमले माफ कर दे और अब हमें अपना भरोसा अता कर दे, हमें अपना यकीन अता कर दे, तेरे फैसलों पर इत्मीनान अता कर दे, और हमें फकत रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सीख कर जाना है और कुरान का ये पैगाम है। अल्लाह करे कि हम अमल करने वाले बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में ये बातें सिखाई जाती हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत सिखाई जाती है। दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में शिरकत करें, मदनी चैनल देखें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।